ناظرین، یہ جو ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، آپ یقیناً مجھے دکھائی نہیں دے رہے، مگر آپ کو اپنے روم کے اندر ارد گرد کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، آپ جس سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فزکس ہیں. یعنی جو چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے مادہ، اور جس طرح آپ بولتے ہیں یہ انرجی ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے جو آپ تک انفارمیشن میری آواز پہنچ رہی ہے، اسی طرح تصویر پہنچ رہی ہے. تو یہ پورا فینامنا ہے جس کو فزکس ایکسپلین کرتی ہے، جس کے بارے میں فزکس ہمیں بتاتی ہے. فزکس بتاتی ہے کہ میٹر کی کتنی قسمیں ہیں، فزکس بتاتی ہے کہ میٹر کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے، نیوٹن کا قانون ہے، آئنسٹائن کے قوانین ہیں، اس کے علاوہ بے شمار تھیوریز ہیں جو آ چکی ہیں. لیکن اس فزکس سے پہلے کیا تھا اور اس فزکس کے بعد کیا ہے، یہ بڑا عام سوال ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو ہم کو بولتے ہیں میٹا فزکس. اب میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا کا مطلب ہوتا ہے پس پش یا آنے والا، اگلا، نیکسٹ. تو فزکس کے بعد کیا ہے یا فزکس سے پہلے کیا تھا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. میٹا فزکس پہ عموماً فلاسفر بولتے ہیں، یہ فلسفی کی ایک برانچ ہے. اقبال نے میٹا فزکس پر لکھا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ میٹا فزکس کیا ہے اور یہ فزکس سے الگ کس طرح ہے. فزکس تو سیدھی سیدھی باتیں کرتی ہے کہ واٹ، یہ چیز کیا ہے، ہاؤ، یہ کیسے ہے. لیکن جو میٹا فزکس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں. جو مادہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کیا ایکچوئل میں یہ ہے یا نہیں، یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں. جس طرح نیوٹن نے قوانین دیے، اسی طرح ان قوانین کی وجوہات کیا تھیں، ان کے پیچھے کیا تھا. جب یہ قوانین نہیں تھے، جب یہ کائنات نہیں تھی، تو تب کیا تھا، کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ تو فزکس ہمیں بتاتی ہے. بگ بینگ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیوں وجود میں آئی یہ ہمیں نہیں بتاتی. اسی طرح یہ کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر ہم پیرالل یونیورسز کا ایک کانسیپٹ جو ہے آج کل کی فزکس ہمیں بتاتی ہے. تو اب پیرالل یونیورسز ایگزسٹ تو کرتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ یہ جواب نہیں دے سکے کہ کیسے ایگزسٹ کرتی ہیں، کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کی ایکچوئل میں ایگزسٹنس ہے یا نہیں. اچھا، انسان اس زمین پر رہ رہا ہے، کیا کوئی اور زمین بھی ہے، کیا وہاں اور بھی کچھ مخلوقات ہیں، پھر ان سب کو چلانے والا بھی کیا کوئی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو میٹا فزکس میں آتا ہے. میٹا فزکس ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں صرف اور صرف وجود پر بحث ہوتی ہے، اور یہ بحث ہوتی ہے کہ وجود کیوں ہے، خدا ہے تو وہ کیوں ہے، صحیح اور غلط کا تصور کیوں ہے. اس کو ہم پیمائش نہیں کر سکتے. جو فزکس ہے وہ میتھمیٹکس پر یقین رکھتی ہے، وہ پیمائش پر یقین رکھتی ہے، وہ میئرمنٹس پر یقین رکھتی ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں میٹا فزکس کی تو وہاں کوئی میئرمنٹس نہیں ہے. مثلا جب آئنسٹائن نے یہ تصور دیا کہ ٹائم جو ہے وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے، جب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرتے ہیں تو ٹائم بڑھ جاتا ہے. ممکن ہے کہ کسی اور جہاں آپ چلے جائیں تو وہاں وقت اور ہے. اس کا ہمیں جواب قرآن نے بھی دیا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ ادھر کی 1000 راتوں کے برابر ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جب اقبال نے یہ بات کی تو اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ میئرمنٹ میں آ ہی نہیں سکتا. یہ جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں رات اور دن، یہ وقت ہے ہی نہیں. وقت اس کائنات سے، اس فزیکل دنیا سے الگ تھلگ چیز ہے، آپ اس کی میئرمنٹ نہیں کر سکتے. یہی میٹا فزکس ہے. فزکس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ 3 ڈائمینشنل چیزیں ہیں، 4 ڈائمینشنل چیزیں ہیں. اچھا، 5th ڈائمینشن بھی ایجاد ہو چکی ہے. 3 ڈائمینشن میں تو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یا 2 ڈائمینشن میں تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس کے علاوہ ڈائمینشن کہاں ہیں؟ یہ جو ٹائم اور اسپیس ہے، اس کو 4 ڈائمینشن کہا گیا. اچھا، اس کی میئرمنٹ بھی کہا گیا. لیکن اقبال نے یا فلسفی نے جب اس پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ زمان و مکان انسان سے بہت بلند ہے، اور انسان اس فزیکل ورلڈ سے جب باہر نکلے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ زمان و مکان کیا ہے، پھر وہ سمجھے گا کہ اس دنیا کا سیٹ اپ کیوں سجایا گیا، اور جس نے یہ دنیا کا سیٹ اپ یا اس کائنات کا، اس یونیورس کا سیٹ اپ بنایا ہے وہ کہاں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سفر جب آپ شروع کریں تو فزیکل ورلڈ تو جو آپ کو بظاہر دکھائی دے رہی ہے وہاں آپ کو نہ دیکھنا پڑے، بلکہ اپنے من کے اندر ڈھونڈنا پڑے. آپ اپنے ہی اندر جھانکو تو وہاں آپ کو ایسی ڈیپ چیزیں ملیں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ یار یہاں کیا چھپا ہوا ہے. فزکس سے پہلے بھی کچھ تھا، فزکس کے بعد بھی کچھ ہے. تو یہ درمیان کی چیزیں ہیں.
تبھی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ فلسفہ شروع میں بھی تھا، یعنی سٹارٹ ہی فلسفے سے ہوا، سوال اٹھانے سے ہوا، ایگزسٹنس سے ہوا، کیوں سے ہوا، اور جواب بھی کیوں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، آپ کو یہ کائنات بڑی حسین لگے گی، اور اس کائنات کی پوشیدہ چیزیں آپ میں اس طرح پیدا کریں گی، اور آپ جب نئی چیزیں جانو گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔